نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولکتاب اللہ ولأئمة المسلمین وعامتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق دے کر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید پر بکثرت عمل اس رمضان کے مہینے میں اس وجہ سے مشاہد ہے، یعنی دیکھنے میں آتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہدایت ہے کہ جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کی رہنمائی کے لیے ایک بہترین کتاب ہدایت ہے، لیکن بعض مہینوں میں جیسا کہ رمضان المبارک، اس میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور قرآن مجید پر عملی طور سے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا، یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو ایک اصولی کتاب بنا کر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن کو اللہ تعالی نے ایک ایسی جامع و مکمل کتاب بنا دیا ہے کہ جس پر انسانیت، جس پر عمل کرنے کی صورت میں انسانیت کی ہدایت پنہا ہے، پوشیدہ ہے، اور کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوم و قبیلہ یا کوئی بھی جماعت اگر اس پر عمل کرے گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی کامیابی دنیاوی اور اخروی وہ اللہ کی طرف سے ضرور مل کر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ موضوعات کے اعتبار سے آج کا ہمارا موضوع خصوصاً تراویح میں جو آخری 10 صورتیں ہوتی ہیں، سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک، ان کے مضامین قرآنیہ کا، یعنی قرآنی مضامین کا بیان ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے سورہ فیل ہے۔ سورہ فیل جیسا کہ اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی لفظ فیل استعمال ہوا ہے اس کی پہلی آیت میں، اس وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ الفیل پڑ گیا۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا جو مضمون ہے وہ رکوع کے خلاصہ میں معلوم ہو جائے گا۔ اس صورت میں حبشہ کے بادشاہ ابرہہ کی فوج کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے العیاذ باللہ وہ آئے تھے ہاتھیوں کی قطار لے کر، مگر اللہ تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور چڑیوں کے جھنڈ کو حکم دیا، اس نے کنکروں کی بارش کر کے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اس سے یہ سبق دیا گیا کہ حق کی مخالفت کرنے والے تباہ و برباد ہو کر رہیں گے، اور اللہ تعالی اسے گویا کہ ایک مقصد کے طور پر پیش فرمانا چاہتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب کبھی بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے تو باطل خود بخود، چاہے وہ جتنی بھی طاقت میں کیوں نہ ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جو طاقت اور قوت ہے وہ اللہ تعالی کی ایسی طاقت جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، وہ اس کے سامنے خود بخود مان پڑ جاتی ہیں جو دوسروں کی طاقت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یعنی سورہ فیل کے بعد جو دوسری صورت ہے، اگلی صورت ہے، وہ سورہ قریش۔ قریش یہ لفظ قریش یہ چونکہ ایک خاندان کا نام ہے تو اسی سے اس کا یہ نام پڑ گیا ہے، جو اس کی پہلی آیت میں ذکر ہے، لإیلاف قریش سے نام ماخوذ۔ زمان نزول سورہ 3 کے بعد نازل ہوئی اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں سمجھایا گیا کہ قریش کو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی وجہ سے دنیاوی وجاہت حاصل رہی اور اب بھی ہے۔ ان کو تجارتی قافلے جو سردی اور گرمیوں میں دوسرے مقامات پر جاتے ہیں، محض اس بنا پر ڈاکو اور راہزنوں سے محفوظ رہتے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولیوں کا قافلہ ہے، لیکن قریش کو جو اعزاز حاصل ہے اس پر بجائے اس کے کہ خانہ کعبہ میں وہ توحید کے تقاضوں کے مطابق عبادت کرے، انہوں نے توحید کا بھی انکار کر ڈالا اور کعبہ کو بتوں سے نجس کیے ہوئے۔ انہیں چاہیے کہ وہ رب کعبہ کی عبادت کرے، توحید اختیار کرے، شرک و کفر سے کنارہ کش ہو جائے۔ تیسری صورت سورہ ماعون ہے، اور اس صورت کی آخری آیت میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں لفظ معون کا ذکر ہے۔ معون برتنے کی چیز کو کہتے ہیں، استعمالی اشیاء، سٹف جو بھی ہو۔ زمان نزول سورہ تکاثر کے بعد نازل ہوئی اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت سے مقصود یتیموں، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کی امداد و اعانت پر ابھارنا ہے۔ انسانیت جو کہ اسلام کا اولین مقصد ہے، اس کی رہنمائی، اس کی مدد، انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا، نماز کی پابندی کی تاکید ہے۔ بعض لوگ مثلا حالیہ جو صورتحال ہے، ایک آزمائش کی، ایک ابتلا کی، کورونا کی صورت میں یا جو بھی صورتیں ہوں، بعض لوگ اپنی رنجشوں اور اپنی بغض و عداوت کی وجہ سے مثلا ہمارے پڑوسی جو ملک ہیں انڈیا، اس میں حالات وہ کافی ابتر ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں اس وبا کی وجہ سے، تو بعض لوگ اس وجہ سے ان کے حق میں بد دعا دیتے ہیں
کہ انہوں نے مثلا کشمیر وغیرہ دوسرے ایسے ممالک پر ظلم اور بربریت کی انتہا کر رکھی ہے، تو یہ اپنی جگہ ان کا ایک غلط طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے ظلم و بربریت پر، انسانیت کے خلاف۔ حالانکہ وہ سیکولرزم کے داعی ہے، اس کی دعوت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان مسلمان ملکوں پر ظلم و ستم کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ ان کے حق میں ان تمام اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اسلام کا جو مقصد ہے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ، وہ بنیادی طور سے سورہ ماعون کے مقاصد میں سے ہے۔ یتیموں، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کی امداد و اعانت پر ابھارنا، انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا اور نماز کی پابندی، یہ سورہ ماعون کی تاکید ہے۔ دوسرے لفظوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی تاکید ہے، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ یہی انسانیت کی فلاح کی راہ ہے۔ لیکن اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیے گئے وہ رکوع کے خلاصہ کے موقع پر معلوم ہو رہا ہے۔ مثلا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس صورت میں بتایا گیا کہ جو لوگ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں یا جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، ریاکاری سے کام لیتے ہیں، برتنے کی چیزوں کو مستعار یعنی بطور قرض نہیں دیتے، عاریت نہیں دیتے، وہ دراصل قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ مسلمان کا دل، اس کا دماغ وہ کبھی نیرو مائنڈڈ نہیں ہوگا، وہ وسیع ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی عقیدہ جو کہ بنیادی عقائد اسلامیہ میں سے پر ایمان رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے معاشرے میں رہنے والے یتیموں کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے، مسکینوں، عاجزوں، غریبوں، فقیروں کو کھانا نہ کھلائے، نماز میں غفلت کے مرتکب ٹھہرے، ریاکاری سے کام لے، اور معمولی جو لینے دینے کی چیزیں ہوتی ہیں جو لے دے کر پھر بھلا دی جاتی ہیں، اس کو گننے شمار میں نہیں رکھا جاتا، وہ ان چیزوں کو برتنے سے، اختیار کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، وہ دراصل قیامت کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ ان تمام کا حساب قیامت میں ہوگا، اچھائی کی صورت میں اچھائی کے ساتھ، برائی کی صورت میں برائی کے ساتھ۔ ان آخرت کا خوف ہوتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ چوتھی صورت سورہ الکوثر ہے، اور اس کی پہلی آیت میں انا اعطیناک الکوثر، لفظ کوثر کا استعمال ہے، سے اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ کوثر پڑ گیا۔ نزول اعتبار سے یہ 15 نمبر پر نازل ہوئی۔ کوثر جنت کی اس نہر کا نام ہے جس سے تمام نہریں نکلتی ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ نیز کوثر کے معنی خیر کثیر کے بھی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ زمان نزول سورہ عادیات کے بعد نازل ہوئی مکی صورت ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاہلیت میں دستور تھا کہ جس کی نارینہ اولاد یعنی مذکر اولاد ہوتی وہی قربانی کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہو گئی تو مخالفین نے کہنا شروع کیا کہ اب ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نام و نشان ختم ہو جائے گا، یعنی آگے نہ ان کی نسل چلے گی اور نہ ان کا نام باقی رہے گا، اور قربانی بھی نہیں کر سکتے۔ اس پر سورہ نازل ہوئی اور کہا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے بہت سے معانی ہیں، حوض کوثر کو بھی کہتے ہیں، بہت زیادہ بلائیوں کو بھی کہتے ہیں، سب معنوں کے لحاظ سے آپ کو کوثر عطا ہوا، لہٰذا آپ نماز پڑھے، قربانی کرے، آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہیں گے، اور آپ کے نام کا ڈنکا غلغلہ قیامت تک بلند رہے گا۔ اسی وجہ سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بے شمار ہیں، قیامت تک آپ کے نام لیوا رہیں گے، اور جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ علیہ السلام کو اذیت و تکلیف یا آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نام و نشان ٹھہرا دیا۔ پانچویں سورت سورہ کافرون ہے، نزول اعتبار سے یہ 18ویں نمبر پر نازل ہے۔ قل یا ایھا الکافرون سے سورت کی ابتدا ہوئی، اسی سے یہ نام ماخوذ ہے۔ نزول زمانہ یعنی یہ نازل ہوئی سورہ معون کے بعد مکی سورت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تہذیب و معاشرت، تہذیب و تمدن، کلچر اور سویلائزیشن کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اے کافرو، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، میرا دین میرے لیے ہے۔ گویا کہ یہ اظہار بیزاری ہے کہ ہم نے اپنے دین، اس کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا۔ پھر ہے سورۃ النصر، نزولی نمبر پر اعتبار سے یہ 114ویں سورت ہے۔ سورت کی ابتدا اذا جاء نصر اللہ والفتح سے ہوتی ہے، اس لیے یہ نام اسی سے ماخوذ ہے۔ سورہ توبہ کے بعد نازل ہوئی قرآن کی سب سے آخر میں جو کامل صورت نازل ہوئی وہ یہی ہے، جو کہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں اسلام کا شور ہے، اسلام کا ذکر ہے کہ اسلام پھیلے گا، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ فتح مکہ کی صورت میں، جسے فتح مبین بھی کہا جاتا ہے، مکہ فتح ہو گئے، لوگ جوق در جوق اسلام کے حلقہ بگوش ہو رہے۔ پھر یہ تعلیم دیے کہ یہ موقع جشن و شادیانے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح کا ہے، اور یہ بنیادی طور سے وہ تعلیم قرآن ہے، اسلام ہے کہ خوشی کے موقع پر وہ شادیانے اور جشن نہیں منائے جاتے، نہیں بجائے جاتے، بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح کی جاتی ہے اور استغفار کیا جاتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو سبق دیا کہ وہ انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ کہ عالم میں بھی خدا کو نہ بھولیں۔ پھر ہے سورۃ لہب، نزولی نمبر پر یہ 6 نمبر پر ہے، 6 نمبر پر ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہوئے تبت یدا ابی لہب و تب، اسی سے یہ نام ماخوذ ہے۔ زمان نزول مشہور واقعہ ہے کہ کوہ صفا پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو پکارا۔ جب سرداران قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تبا لک ما جمعتنا الا لہذا، العیاذ باللہ، یہ الفاظ کہیں کہ تو نے ہمیں صرف اسی لیے جمع کیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا اور اس آیت کو نازل فرما دیا، اور قیامت تک ابو لہب کے لیے یہ بددعا جاری و ساری رہیں گے۔ اس صورت سے مقصود یہ بتانا کہ جو شخص دین اسلام کے حق میں ابو لہب بنتا ہے اس کا انجام ہلاکت ہوتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے بہت خوبصورت شعر فرمائے، بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہمعوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ پھر ہے 8ویں نمبر پر سورہ اخلاص، یہ نزول اعتبار سے 22ویں نمبر پر صورت ہے۔ نام اس صورت میں لفظ اخلاص تو نہیں ہے، مگر چونکہ اس میں توحید کو ہر قسم کے شرک سے خالص کر کے بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے۔ اس میں بت پرستی، کفر، عیسائیت، غرض ہر طرح کے شرک کی تردید کر دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 1 میں مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس صورت میں توحید خالص کا سبق ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اولاد و شریکوں سے پاک ہے، اور نہ کوئی اس کے ماں باپ ہیں اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ 9ویں نمبر پر جو سیکنڈ لاسٹ صورت ہے سورۃ الفلق، نزولی نمبر پر یہ 20ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت کا نام قل اعوذ برب الفلق سے ماخوذ ہے، پہلی آیت سے۔ کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں سے ہوتی ہے۔ زمان نزول سورہ فیل کے بعد نازل ہوئی مدنی صورت ہے۔ مضامین، اس صورت کا مضمون، اس کی تعلیم و سبق، صورت
یوں ہے کہ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ تعلیم دی گئی کہ ہر قسم کی بدی سے محفوظ رہنے کے لیے صرف اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، چاہے وہ مادی ہو یا روحانیت، جو خباثت کی اسپریچویلٹی کی صورت میں ہو، وہ جیسے جادوگری وغیرہ، یہ تمام نظر بد وغیرہ، حاسد کی حسد، کینہ پرور، یہ تمام چیزیں وہی سب کا خالق ہے، کیونکہ اللہ کی طرف پناہ پکڑنی چاہیے، کیونکہ وہی سب کا خالق ہو، سب پر وہی غالب ہے، کوئی جادو وغیرہ اس کی قدرت و حکم کے مقابلے کا اثر نہیں رکھتا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ جو تصور بیٹھ گیا ہے کہ فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں نے مجھ پر کالا جادو کیا ہے، تعویذ کیا ہے، دم درود کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، یاد رکھیں یہ گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک انسان اپنی حفاظت کے سامان قرآن اور سنت کی معصور اور دعاؤں کے ذریعے کرنا چاہے تو پھر کسی شخص کا شر، کسی شخص کی عداوت، جادو، سحر، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگ باوجود یہ عقیدہ رکھنے کے پھر بھی لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ روحانیت کی راہ اختیار کریں، سورہ فلق، سورہ ناس کا صبح شام 3 بار ذکر کریں، تو یہ اس کی حفاظت کے لیے من جانب اللہ ایک جنہ ہوگی، ڈال ہوگی۔ جب تک کہ وہ خود اس سے اپنے آپ کو باہر نہیں کرتا، خود کو اللہ کی پناہ سے باہر نہیں لے آتا، اس وقت تک یہ قرآن مجید اس کی حفاظت کا سامان کیے ہوئیں گی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ کوئی جادو وغیرہ اس کی قدرت و حکم کے مقابلے کا اثر نہیں رکھتا۔ حاسد کا حسد خدا کی پناہ لینے والوں پر اثر نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آخری سورت سورۃ الناس ہے، نزول اعتبار سے یہ 21ویں نمبر پر ہے۔ قل اعوذ برب الناس سے ابتدا ہوتی ہے، ترجمہ کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الناس پڑ گیا۔ زمان نزول سورہ فلق کے بعد نازل ہوئی مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا مضمون کچھ یوں ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تعلیم دی گئی کہ سارے انسانوں کا رب اللہ ہے، وہی حاکم، اس لیے وہی سب کا معبود ہے، لہٰذا اسی کے پاس پناہ پکڑنی چاہیے۔ پھر بتایا کہ دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں، جنات بھی، یعنی شیاطین، لہٰذا وسوسہ ڈالنے والوں کی شرارتوں سے بھی خدا کی پناہ پکڑنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں صرف اللہ کی حکومت کا تصور رکھنا چاہیے اور دل کو ہر وقت اللہ کی یاد سے منور رکھنا چاہیے، اللہ سے لو لگانے والا بنانا چاہیے۔ اس طرح کسی انسان یا شیطان کو موقع نہ ملے گا کہ وہ وسوسہ ڈالے۔ یہ قرآن مجید کی آخری 10 سورتوں کا میں نے خلاصہ پیش کر دیا۔ اب آپ جب بھی نماز تراویح میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو ان سورتوں کی تلاوت سنیں یا خود کرے تو ان سورتوں کو، ان اعتقادات، تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ تلاوت کریں گے تو یقیناً قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ اور اس میں دیا گیا سبق وہ ہمارے دل و دماغ پر اثر کرے گا اور عملی طور سے، اعتقادی طور سے ہمارے دل و دماغ پر اس کا یقین آ جائے گا۔ لہٰذا ان صورتوں کی تعلیم کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آخری صورتوں میں کس خوبصورتی طور سے پورے اسلام کے ایک بہت بڑے حصے کو بطور تعلیم و تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی صورتوں، جو خصوصاً آخری 10 صورتیں ہیں، اس کو اس کے مقصد، اس کے ترجمے، اس کے مفہوم اور اس میں دیے گئے سبق کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم مسجد میں تراویح کرتے ہوئے جب سنیں گے ائمہ حضرات سے، امام صاحب سے، یا خود گھر میں
ہماری ماں بہن بیٹیاں جو تلاوت کرتی ہیں وہ خصوصاً ان صورتوں کا اہتمام کرتی ہیں، تو اس سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تلاوت کریں گی تو انہیں قرآن مجید کی آیات سے روحانیت، نورانیت حاصل ہوگی، اور عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اگر وہ طلب کریں گی وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا کی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔